السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیزوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں موضوع چل رہا ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین طریقہ زندگی ہے۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ کچھ لوگوں کو ہائی کولیسٹرول کا پرابلم ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پراٹھا مت کھائیں، انڈا نہ کھائیں، اور ہمارے علاقے میں ایک ڈاکٹر شاہد اویس صاحب رہتے ہیں، وہ پیتھولوجسٹ ہیں۔ لوگ اپنی ٹیسٹ رپورٹیں جو ہے کرنے کے لیے ان کی لیبارٹری میں جاتے رہتے ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ جناب میں نے 100 مریضوں پر ایک تجربہ کیا، میرے پاس ہائی کولیسٹرول والے مریض آئے، میں نے ان کا کولیسٹرول لیول چیک کیا اور میں نے اس سب کی دوائیاں چھڑا دیں۔ تو ان لوگوں نے دوائیاں چھوڑ دیں اور ان سے کہا آپ زیتون کا استعمال کرنا شروع کر دیں، سالن بھی اسی میں بنائیں، اور اگر دل چاہے تو پراٹھا بھی اسی کا بنا کر کھائیں۔ اس کے علاوہ سلاد پر بھی زیتون کا تیل ڈالیں، حتیٰ کہ دودھ میں بھی زیتون کا تیل استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر 40 دنوں کے بعد آ کر دوبارہ مجھ سے ٹیسٹ کروائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح 100 مریضوں کا علاج کیا اور ان سب کا کولیسٹرول لیول 200 سے کم ہو گیا تھا، کافی فرق آ چکا تھا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو میں بڑا حیران ہوا اور پوچھا اچھا اللہ تعالیٰ نے زیتون کے تیل میں یہ خاصیت رکھی ہے؟ یہ تو مجھے پتا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے، والتین والزیتون۔ جب اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں تو اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہوگا۔ بہرحال ایسا کیوں ہوا؟ پچھلے دنوں میں نے ایک ریسرچ پیپر پڑھا، اس میں اس بات کی وضاحت تھی، اس کو میں میڈیکل ٹیکنالوجی استعمال کر کے سمجھانے کی بجائے اپنی زبان میں آسان بنا کر پیش جو ہے کرنے کا طریقہ اختیار کیا۔ اس ریسرچ رپورٹ میں لکھا ہوا تھا کہ زیتون کے تیل کے سائنسی فارمولے میں 1
کرسی خالی ہے، اس کرسی کی جگہ بالکل ایسی ہے جیسے ہیڈ کولیسٹرال کی ہوتی ہے، لہٰذا یہ ہیڈ کولیسٹرال اس کرسی کی پوزیشن میں جا کر فٹ ہو جاتا ہے اور یہ زیتون کا تیل اس کو جسم سے باہر نکال دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ زیتون کا تیل کولیسٹرول لیول کو کم ہی نہیں کرتا بلکہ بند شریانوں کو بھی کھولنے کا کام بھی کرتا ہے، لہٰذا اب باہر ملکوں میں دل کے مریضوں کو زیتون کا تیل استعمال کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ لہٰذا اس وقت زیتون کے تیل کا استعمال یورپ کی دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ کینیڈا میں ایک ریسرچ یہ ہوئی کہ کون سا آئل کتنا استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے ریسرچ رپورٹ میں لکھا تھا کہ اس وقت پورے کینیڈا میں زیتون کے تیل کا استعمال سب سے زیادہ ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ اگر زیتون کا تیل استعمال کریں گے تو دل کی بند شریانیں بھی کھل جائیں گی اور ہارٹ اٹیک کے مریض کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں کہ تجربہ کیا ہوتا ہے، وہ تجربہ کرنے کے بعد اس کے رموز پوشیدہ کیسے اجاگر ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، زیتون کا تیل استعمال کرنا سنت بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیتون کا تیل خوب استعمال فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ جب یہ بیچارے سنت پر عمل کرتے ہیں تو چونکہ ان کو سائنسی فوائد کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ڈاؤن فیل کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس طرح قدامت پرست نظر آئیں گے۔ او خدا کے بندو، یہ تو ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے ریسرچ ورک نہیں کیا۔ اگر ہمارے اسکالر اس پر ریسرچ کرتے اور دنیا کو بتاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں میں تمہارا یہ فائدہ ہے، تو یہ کفر کی دنیا آج سے کتنا پہلے اسلام قبول کر چکی ہوتی۔ یہ تو ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اسلام کے حسن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو کھولا ہی نہیں۔ ہم نے ایسے سائنسدان پیدا کرنا بند کر دیے جو ایک طرف عالم بھی ہوتے اور دوسری طرف سائنس کی باریکیوں کو سمجھ کر سائنسدانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے فائدوں سے روشناس کرواتے۔ یہ اسی کمزوری کی وجہ سے ہے کہ آج ہمارے نوجوان جب کسی سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ڈاؤن فیل کر رہے ہوتے ہیں، جیسے معاذ اللہ انہوں نے کوئی جرم کر لیا ہے۔ پھر جب ہم ان کو سائنسی طور پر سمجھاتے ہیں کہ اس کے اندر یہ فائدے ہیں تو پھر اللہ رب العزت ان کو ہمت عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اب ہم سنت پر بڑے شوق، جذبے اور یقین کے ساتھ عمل کریں گے، کیونکہ ہمارے لیے یہی ایک فائدے کی چیز ہے۔ ایک اور بات ہے کہ عجوا کھجور میں راز کی کوئی بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے ایک دوست کا کولیسٹرول لیول ہائی ہو گیا۔ ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ آپ کو کولیسٹرول فوراً کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسی حد تک پہنچ چکا ہے کہ جہاں کسی وقت بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ انہوں نے گھبرا کر مجھے فون کیا، کہنے لگی حضرت میں بڑا پریشان ہوں، مجھے کچھ بتائیے۔ ان کی بات سن کر ایک تو ہم نے ان کو دعائیں دیں اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر نظر دوڑائی کہ ہمارے لیے یقیناً کہیں نہ کہیں روشنی کا مینار ضرور ہوگا اور ہمیں اس سے رہنمائی مل جائے گی۔
چنانچہ مطالعہ کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں سے ایک ایسا ہی معاملہ سامنے آیا جس سے ہمیں امید کی ایک کرن نظر آئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سینے میں درد اور گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کی بیماری ہے۔ اس حدیث کو پڑھ کر پتہ چلا کہ دنیا میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہارٹ اٹیک کی تشخیص فرمائی، حالانکہ سینے کی گھٹن کے ساتھ دل کا کیا تعلق 1400 سال پہلے کس کو پتہ تھا؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو دل کی بیماری ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم عجوا کھجوریں استعمال کرو۔ انہوں نے وہ کھجوریں استعمال کی اور ان کی تکلیف دور ہو گئی۔ ہم نے جب یہ حدیث پڑھی تو ہم نے سوچا کہ اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی راز ہوگا، کیونکہ کھجور کے اوپر جو کچھ ہوتا ہے وہ تو کاربوہائیڈریٹس ہی ہوتے ہیں، چنانچہ لگتا ہے کہ اس کے اندر جو گٹھلی ہے اس کے اندر کوئی خاص نعمت موجود ہو۔ ہمیں اس میں راز کی بات یہ ملی کہ کھجور کی گٹلیوں کو پیس کر خود کھانا اور اونٹوں کو کھلانا عربوں کی عادت تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وہ کھجوروں کی گٹلیوں کو پیستی تھیں اور اپنے اونٹوں کو کھلایا کرتی تھیں۔ اگر لوگوں کے پاس بھی کھانے کی اور کوئی چیز دستیاب نہیں ہوتی تھی تو وہ بھی گٹلیوں کو پیس کر کھا لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ہم نے حاجی صاحب سے کہا کہ ہم آپ کو ایک دوائی بھیج رہے ہیں، اسے استعمال کیجیے۔ چنانچہ ہم نے عجوا کھجور کی 40 گٹلیاں لیں اور ان کا ہائیڈرالک پریس کے ذریعے پاؤڈر جو ہے بنوا لیا۔ بعد میں ان کو کیپسولوں میں بھر لیا، پھر یہ کیپسول حاجی صاحب کو بھجوا دیے اور ساتھ یہ بھی ہدایت دی کہ آپ ہر کھانے کے بعد صبح، دوپہر، شام ایک ایک کیپسول استعمال کریں، بعد میں اور کیپسول بھی بھر کر بھیجیں۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ 40 دن کے بعد جب وہ دوبارہ چیک اپ کروانے کے لیے گئے تو وہ کولیسٹرول جو 300 سے بھی زیادہ تھا، تو اس دن اس کی ریڈنگ 185 تھی۔ یہ ریڈنگ جوان اور صحت مند آدمی کے کولیسٹرول کی ہوتی ہے۔ یہ ریڈنگ دیکھ کر ڈاکٹر حیران ہوئے کہ ان کی کوئی اور وجہ ہے، چنانچہ انہوں نے فون کیا کہ ڈاکٹر یہ رپورٹ مانتا ہی نہیں۔ میں نے کہا ان سے کہو کہ وہ دوسرا نمونہ لے لیں۔ اس طرح جب دوسری دفعہ ان کا کولیسٹرول ماپا گیا تو وہ بھی جو ہے 185 نکلا، یعنی 185۔ پھر ہم نے یہ نسخہ اپنی کئی درجن دوستوں کو استعمال کروایا اور 100% لوگوں کو فائدہ ہوا۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے کھجور کی گٹلیوں میں شفا رکھی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے رجسٹرڈ ایک لاجواب دوائی کیا ہے سماعت فرمائیں۔ میرے پاس ہمارے ملک میں ایک ڈاکٹر آئے ہوئے تھے اور کہنے لگے حضرت میں دل کی جسمانی بیماریوں کا تو اسپیشلسٹ ہوں، اب میں دل کی روحانی بیماریوں کا بھی اسپیشلسٹ بننا چاہتا ہوں۔
اس لیے آپ سے بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے اس کی بات پر بڑی حیرانی ہوئی۔ میں نے ان سے کہا ذرا آپ اپنا تعارف تو کروائیں۔ وہ کہنے لگے میں نے UK سے اسپیشلائزیشن کی ہے، پھر میں نے اپنے پیشے میں ایسی مہارت پیدا کر لی کہ میں سعودی عرب کے شاہی خاندان کا ہارٹ اسپیشلسٹ بن گیا۔ میں کنگ عبدالعزیز کے زمانے سے لے کر 36 سال تک شاہی خاندان کا اسپیشلسٹ رہا ہوں۔ اب میں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے، اور اب میں نے سوچا کہ جو ہمارے ملک میں، ہمارے علاقے میں غریب لوگوں کے لیے فری ڈسپنسری بناؤں گا اور ان کا علاج کروں گا۔ میں نے کہا میرے پاس ایک دوائی ہے، آپ اسے استعمال کر کے بتائیں کہ وہ دل کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں۔ میں نے ان کو حاجی صاحب والے کیپسول دے دیے۔ ایک ہفتے بعد آ کر وہ کہنے لگی حضرت یہ دوائی رجسٹرڈ کروائی ہے یا نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ کہنے لگی حضرت جلدی سے آپ اسے رجسٹرڈ کروا لیں، کیونکہ اگر انسان اس کو دنیا میں سپلائی کرے تو لاکھوں ڈالر کما سکتا ہے۔ میں نے کہا مجھے ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ 1400 سال پہلے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام رجسٹرڈ ہو چکی ہے۔ ہمیں یہ نعمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث سے ملی ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ ہمیں ڈالر ملنے کی بجائے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ بات دنیا تک پہنچے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے میرے اللہ نے اس میں لوگوں کے لیے بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں کہ بھٹکی ہوئی سائنس پھر ایک مرتبہ اپنی منزل پر پہنچی، مگر یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات ہیں۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ ڈاکٹر تجویز کیا کرتے تھے کہ جاگنگ کیا کرو، اسی لیے جو گر بنائے گئے، چنانچہ ہر گھر میں بوٹ پہنچ گئے۔ مردوں نے بھی بوٹ پہننا شروع کر دیے، بچوں نے بھی پہننا شروع کر دیا، اور عورتوں نے بھی بوٹ پہننا شروع کر دیا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ صبح صبح دوڑنا چاہیے، جاگنگ کرنی چاہیے۔ ہم جب بھی یورپ کے مختلف ملکوں کا سفر کرتے، دن ہوتا یا رات، دوپہر ہوتی یا شام، تو کہیں مرد دوڑتا نظر آتا اور کہیں عورت دوڑتی نظر آتی، بچے بھی دوڑتے نظر آتے۔ بیچاروں کی دوڑ لگی ہوئی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ دوڑ لگانے والے اچھی ورزش کر رہے ہیں، اور اس کا صحت پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ پھر چند سالوں کے بعد ڈاکٹروں کے پاس ایسے مریض آنے لگے جن کو بڑی عمر میں پاؤں کی ہڈیوں میں مستقل درد رہنے لگتا، دوسرے جوڑوں میں بھی درد رہنے لگتا۔ ڈاکٹروں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ لوگ ہیں جو دوڑنے کے عادی ہیں۔ چونکہ دوڑنے کے دوران انسان کا سارا وزن پاؤں کی ہڈیوں پر پڑتا ہے، اس لیے ان پر سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے۔ جوانی میں تو پتہ نہیں چلتا، لیکن جیسے ہی آدمی بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے تو پھر دردیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ ہڈیاں زیادہ گھس گئی تھیں۔ اصل میں ہڈیوں کے درمیان لیبریکیٹنگ کے لیے جو مواد تھا وہ اضافی استعمال ہو گیا، لہٰذا اب ڈاکٹروں نے کہنا شروع کر دیا کہ جاگنگ کی بجائے برسک واک بہتر ہے۔ یہ برسک واک کیا ہے؟ برسک واک
ذرا تیز چلنے کو کہتے ہیں، نہ بھاگیں اور نہ ہی سستی سے چلیں، ذرا اچھے اور تیز انداز سے چلنا برسک واک کہلاتا ہے۔ ڈاکٹروں کی یہ ریسرچ کے مطابق یہ برسک واک انسان کے لیے سب سے بہتر ورزش ہے۔ ہم نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو دیکھا تو ہمیں یہ مبارک سنت ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو اتنا تیز چلتے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے پانی اونچی جگہ سے نیچے کی جگہ پر آ رہا ہے، یعنی جیسے آدمی اونچائی سے نیچے کی طرف آئے تو ذرا تیزی سے آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تیز چلتے تھے۔ آج سائنس کی دنیا میں اس کا نام برسک واک رکھ دیا گیا ہے۔ اسی طرح ہلکی پھلکی ورزش اور جدید سائنسی تحقیق کے تعلق سے بھی مختصر بات سماعت فرمائیں کہ ایک وقت تھا جب کہتے تھے کہ انسان کو صبح سویرے اٹھ کر ورزش کرنی چاہیے، چنانچہ اس مقصد کے لیے لوگوں نے اپنے گھروں میں ورزش کی مشینیں رکھوا لیں۔ مرد بھی اور عورتیں بھی ورزش کرتے، عورتیں بھی گھروں میں دوڑ لگاتی تھیں، لیکن سائنس نے اب کچھ اور کہنا شروع کر دیا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ 24 گھنٹے میں سے ایک مرتبہ اگر آپ اپنے جسم کو زیادہ ورزش کروائیں گے تو اس سے زیادہ توانائی ضائع ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ وقفے سے ہلکی پھلکی ورزش کرتے رہیں، کیونکہ ورزش کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل کی دھڑکن جو عام طور پر 70 ہوتی ہے، وہ ورزش کی وجہ سے بڑھ جائے اور اس کو 120 تک پہنچایا جائے۔ 120 تک محفوظ ہوتی ہے، اگر 120 سے بھی اوپر چلی جائے تو پھر انسان پر اس کا مضر اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر 150 سے اوپر چلی جائے تو اور زیادہ اثر ہو سکتا ہے، اور 160 سے 170 پر ہارٹ پرابلم شروع ہو سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اتنی ورزش کی جائے کہ دل کی دھڑکن 120 تک چلی جائے۔ ہمارا دل ایک پمپ کی مانند ہے، یہ پمپ خون سپلائی کرتا ہے۔ جب اس کی قوت بڑھ جاتی ہے تو 70 کی بجائے 120 ہو جائے گی تو خون کا بہاؤ بڑھ جائے گا۔ جب خون کا بہاؤ بڑھے گا تو ہمارے جسم کی شریانوں کے اندر اگر کہیں کوئی رکاوٹ ہے تو یہ بہاؤ اس کو بہا کر لے جائے گا اور بالآخر ہمارا سسٹم ٹھیک کام کرنے لگے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے پائپ بند ہو جائیں تو اس میں پیچھے سے ذرا پریشر کے ساتھ پانی ڈال دیتے ہیں اور رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہی فلوئڈ میکینک ہمارے جسم میں بھی کام کر رہی ہے۔ تو ہماری شریانوں میں جہاں جہاں رکاوٹ ہوتی ہے، جب ہمارے دل کی دھڑکن 120 ہو جاتی ہے تو خون کا بہاؤ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ خون کا دباؤ ساری رکاوٹ کو ختم کر دیتا ہے۔ لہٰذا اتنی ہلکی ورزش کرنی چاہیے کہ آدمی کے دل کی دھڑکن 120 تک چلی جائے، اور 120 تک تو معمولی سی ورزش سے بھی چلی جاتی ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ ایک وقت میں بھاری ورزش کرنے کی بجائے مختلف اوقات میں ہلکی پھلکی ورزش کر کے اپنے جسم کے اندر جو بھی رکاوٹ یا بندش ہے اس کو ختم کر لینا چاہیے۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں،
معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے یہ ورزش کے تعلق سے، اس موضوع کو یہیں پر موقوف کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کا یہ بقیہ مضمون آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں کے اوپر مجھ عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمارے دلوں میں پروردگار اپنی معرفت اتار دے۔ اے اللہ مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔